बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने फैज़ हमीद के साथ अपने राब्तों की तस्दीक की है, लेकिन कसम खाकर ये भी कहा है कि उन्होंने उनके कहने पे यानी फैज़ हमीद के कहने पे कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और ना ही 9 मई या पीटीआई की सियासत के साथ उनका कोई ताल्लुक है। इस वजाहत के बावजूद क्या साकिब निसार साहब कानून के कटहरे में खड़े होंगे या फिर साफ बच निकलेंगे? और ये जो कस्में खा रहे हैं, इनमें किस हद तक सदाकत है, ये चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। और फिर पीटीआई के जो रऊफ हसन साहब हैं तर्जमान, उनका जब से खून पकड़ा गया है और उसका फॉरेंसिक करवा लिया गया है, तो रोज़ाना यानी वो पंडोरा बॉक्स बन गया हुआ है। रोज़ाना नित नई खबरें जो हैं वो निकल रही हैं, नई नई खबरें। और एक और हसास किस्म की जो खबर है वो हम तक पहुंची है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कहा जनाब मैंने तो करनी है सोलो फ्लाइट, यानी पीटीआई वालों को दे दिया साफ जवाब कि तुसी भाई अपने घर तो मैं अपने घर। उन्होंने ये बात कहाँ की है और उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार भी किया है, एक ख्वाहिश का इज़हार किया है और एक तरह से खुशी का इज़हार भी किया है। ये पूरी खबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इमरान खान ने एक बरतानवी इदारे ITV को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या झूठ बोला है और क्या मिन्नत तरले किए हैं बरतानवी हुकूमत के, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, कल के व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि बुशरा बेगम और इमरान खान के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उसका ट्रायल तो जारी रहेगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट है यानी एहतसाब अदालत, उसको हतमी फैसले से रोक दिया है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि उसमें दो झूठ जो हैं या गलत बयानियाँ अदालत के सामने की गई। एक तो ये कहा गया कि जनाब जो अल कादर ट्रस्ट है वो एक रजिस्टर्ड अदारा है, तो जज साहब ने कह दिया यार तो मेरे पास केस लगा हुआ है। और दूसरा मैंने ये अर्ज़ किया था कि जनाब जो वकील साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है एहतसाब अदालतों को हतमी फैसले करने से। तो इस पर मेरे एक मेहरबान दोस्त हैं, तो उन्होंने एक सीनियर सहाफ़ी जो हैं इस्लामाबाद के, उनका एक ट्वीट जो है उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है और उसमें वो कहते हैं कि 31 अक्टूबर 2023 से सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब या नैब के जो मुकदमात हैं उनके हतमी फैसले करने से अदालतों को रोक रखा है। अच्छा, ये ना सीधी सीधी कॉमन सेंस की बात है। ये जो तोशाखाना वाला केस है, जो नैब ने बनाया हुआ केस है, जिसमें 14 साल सज़ा की कैद की सज़ा हुई थी इमरान खान और उनकी अहलिया को। अच्छा, वो फैसला कब आया था ये आप गूगल कर लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मैं कह रहा कॉमन सेंस की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा था 31 अक्टूबर 2023 से, तो फिर 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना केस का फैसला कैसे सुना दिया गया? और दूसरी जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनाब इमरान खान साहब ने ITV को एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कुछ सवालात भेजे थे रऊफ हसन के ज़रिए और इनके लीडरों के ज़रिए इमरान खान के पास, और फिर इसी दौरान रऊफ हसन साहब जो है वो गिरफ़्तार हो गए। बहरहाल उन तक वो जवाब वगैरह पहुँच गए हैं। तो इमरान खान साहब जनाब वहाँ वही रोला चोला और वही वावेला कि जनाब ये मैं जनाब मुझे डेथ सेल में रखा गया हुआ, इनको शायद डेथ सेल का पता ही नहीं। और वो कह रहे जनाब वो 7x8 का कमरा है जहाँ मुझे रखा गया है और मुसलसल मेरी निगरानी की जा रही है, मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है वगैरह वगैरह। और फिर वो कहते हैं जनाब बरतानवी हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं कि जनाब इसको आलमी सतह पर जो है आवाज़ बुलंद की जाए। और फिर वो धांधली का जिक्र करते हैं कि जनाब नून लीग को तो शायद 18 सीटें मिली थी, मेरा सारा मैंडेट था, ये चोरी कर लिया गया और मुझे वो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, मेरी जमात का इंतखाबी निशान ले लिया गया वगैरह वगैरह। सारी चीज़ें जो हैं, सारे इल्ज़ामात जो लगाते हैं वो उन्होंने वहाँ भी लगाए हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने इस हवाले से हमेशा ये शो कर रहे हैं कि जनाब जेल में बड़ी मुशक्क़त काट रहा हूँ। भाई मेरे जितनी सहूलतें आपको हैं जेल में, इतनी सहूलतें तो किसी कैदी किसी आज़ाद शख्स को नहीं है। मशीन आपको मिली हुई है एक्सरसाइज के लिए, मुरगन खाने आप खाते हैं, जो दिल करता है। 2 मुशक्ति मिले हुए हैं आपको जो अच्छे कुक भी हैं। ये अभी एक दिन पहले ये खबर छपी है
کہ جناب گزشتہ روز خان صاحب نے کیا کھایا جیل میں. اس کے مطابق جناب یہ تخم ملنگا اور گوند کتیرا ملا کر یہ چکندر کا جوس پیا انہوں نے صبح صبح, اور پھر جیم اور 2 دیسی انڈوں کا آملیٹ کھایا انہوں نے یعنی بریڈ کے ساتھ, اور دوپہر کو ابلے ہوئے چاول, مونگ اور مسور کی دال, دہی, کوکا کولا پیتا, امب کھادے اور گرین ٹی پیتی. اچھا, اور پھر اس کے بعد رات کو جناب انہوں نے دلیا کھایا ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈال کے, اور پھر 2 یا 3 مرتبہ یہ مٹن کھاتے ہیں دیسی گھی میں, اور 2 مرتبہ یہ دیسی مرغی یہ کھاتے ہیں. ایسی سہولتیں کس کو میسر ہو سکتی ہیں؟ ویسے جو تخم ملنگا اور گوند کتیرا وغیرہ اس وقت دیا جاتا ہے, کئی لوگ بتاتے ہیں کہ جب پیٹ کی اصلاح جو ہے وہ مقصود ہو. پچھلے دنوں سے خبریں آ رہی ہیں نا کہ پیٹ میں ان کو مسئلہ ہے کہ 2 دن سے واش روم نہیں گیا, 24 گھنٹے سے واش روم, اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. یہ ویسے تخم ملنگا اور گوند کتیرا جو ہے یہ اسی کے لیے ہوتا ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی رہائش گاہ پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا صاحب جو ہے نا, میں پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب جڑے نے نا یہ نواز شریف تو وقت نہیں ہے, لوگ یقین نہیں کرتے. میں نے یہ کہا تھا جناب یہ جتنے مرضی رابطے شابطے کر لیں مولانا کے ساتھ, مولانا نے کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر تحریک نہیں چلانی, اور وہ تحریک چلا بھی کیسے سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ اگر انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک چلانی ہے ان کے ساتھ تو خیبر پختونخوا میں جو ہاتھ ہوا ہے تو وہ کیسے مل کے ان کے ساتھ؟ اس کے مطلب وہ پہلے خیبر پختونخوا کے انتخابات کو درست تسلیم کریں گے, ان کی حکومت کو درست تسلیم کریں گے, پھر ان کے ساتھ مل کے جناب وہ تحریک چلائیں گے. اب مولانا صاحب نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب جو جمعیت علماء اسلام ہے یہ کسی کے ساتھ سیاسی اتحاد نہیں بنائے گی, بلکہ اپنی تحریک جو ہے وہ خود چلائے گی. اس کی وجہ ایک بیان کیا انہوں نے, تھوڑا سا گلا بھی ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ساتھ کہ جناب ماضی میں جو سیاسی اتحاد بناتے رہے نا اس کا تجربہ کچھ اچھا نہیں رہا, تو اب جو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم کسی کو شرمندہ کرنا چاہیں گے اور نہ خود شرمندہ ہوں گے. ظاہر سیاسی اتحاد بنتا ہے, کچھ وعدے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, ظاہر شرمندگی کا باعث بنتا ہے, اور اپنی طرف سے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو استعمال ہو گیا, اور مولانا کبھی استعمال نہیں ہو سکتے کسی دیتوں, یہ میں بتا دوں. اچھا, دوسرا انہوں نے یہ بات کی کہ ہم بنگلہ دیش جیسے حالات کی طرف نہیں جانا چاہتے, ملک کے استحکام کی بات بھی کی ہے انہوں نے. اور پھر انہوں نے کہا جناب اگر وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمیں یہ یقین دلا دے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی اگر وہ یقین دہانی کروا دیتے ہیں اور ضمانت دے دیتے ہیں, ضمانت کا لفظ انہوں نے بولا ہے, تو پھر ہمیں اپنے شکست پر اعتراض نہیں ہوگا. اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں. اگلا جو فکرہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ با اختیار نہیں. جو با اختیار ہے نا ان کو مذاکرات کے لیے آنا چاہیے. یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جن سے وہ ضمانت مانگ رہے ہیں کہ جناب سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں ذرا بات چیت کرتے ہیں. اب اگر وہ بات چیت کے لیے آتے ہیں ان کے پاس تو کیا یہ سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی؟ لیکن وہ میرا خیال کہتے ہیں جناب اس لیے آئیں ضمانت دینے کے لیے کہ آئندہ جو ہے ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. تو اس بات کے 2 پہلو نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ مستقبل میں اگر کوئی الیکشن ہوتا ہے ان کی یقین دہانی کے بعد, ضمانت کے بعد جناب ہم مداخلت نہیں کریں گے, اور مولانا شکست کھا جاتے ہیں تو مولانا صاحب جو ہیں وہ شکست تسلیم کر لیں گے, اعتراض نہیں کیا کریں گے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو اب انہیں شکست ہوئی ہے یا جو ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, اگر فوج جو ہے وہ یقین دہانی کروا دے جا کے کہ مولانا صاحب آئندہ نہیں ہوئے گا, اسی نہیں مداخلت کر دے تھوڑے معاملات سیاست, تسی جتو ہارو جیدی حکومت بن دی ہے بنے, ساڑا کچھ لینا دینا نہیں, تو مولانا صاحب جو ہے یہ جو الیکشن ہے اس کے نتائج بھی قبول کر لیں گے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے, کوئی رابطہ شابطہ, کوئی یقین دہانی, بیچ میں نواز شریف آ جائے, بیچ میں شہباز شریف آ جائے, یہ مل ملا کے تو یہ مولانا صاحب کو قائل کر لیں گے. اور آخری بات جس پہ وہ ایک طرح سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یا پھر وہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں, وہ انہوں نے جناب فوج نے اب صحیح سمت میں سفر شروع کیا ہے. یعنی جو فیض حمید صاحب کا
एहतसाब शुरू किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से वो इत्मीनान का, उनकी गुफ्तगू से ये लग रहा है जनाब मौलाना साहब बड़े मुतमईन ने और बड़े खुश ने कि जनाब फौज च मुदाखलत करने वाले जिहड़े ना सियासत च मुदाखलत करने वाले फौजी है ना, इन्होंने इंज ही होना चाहिए था। और फिर PTI के जो तर्जमान है रऊफ हसन साहब, उनका मोबाइल जो है उसका फोरेंसिक जो है वो करवा लिया गया है, सारा डाटा तकरीबन रिकवर हो गया है। और इस पे मैंने जब वो गिरफ़्तार हुए हैं और उनसे तफ्तीश हुई है तो वो मैंने तफसील के साथ वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी थी कि कहाँ कहाँ राब्ते हैं, सफारतकारों से भी राब्ते हैं, भारतीय सहाफ़ियों के साथ भी राब्ते हैं, और एक ऐसे भारतीय से भी राब्ते हैं जो बज़ाहिर सहाफ़ी है लेकिन वो राह के लिए काम करता है। और अब एक और इंकशाफ हुआ है, वो जो डाटा बरामद हुआ है उनके मोबाइल फ़ोन से कि भाई साहब के जो राह के एजेंट हैं पाकिस्तान में, वो राह के एजेंट कौन है? वो जो हाई कमीशन है ना भारत का पाकिस्तान में, उसके जो डिफेंस अताशी हैं या जो मिलिट्री अताशी हैं, भाई साहब उनके साथ भी राब्तों में हैं। और ये ओपन सीक्रेट है, खुला राज है कि जो मिलिट्री अताशी होता है या जो डिफेंस अताशी होता है किसी भी सफारत खाने में, वो सबको ये पता है, उन हुकूमतों को भी पता होता है जिन हुकूमतों में वो सफारत खाने कायम होते हैं कि भाई साहब जो हैं ये अपने मुल्क के जो हसास अदारे हैं उनके अंडर कवर एजेंट हैं। ये जो मिलिट्री अताशी हैं या डिफेंस अताशी हैं भारत के पाकिस्तान में तैनात, रऊफ हसन साहब उनके साथ भी राब्तों में थे। अब मिलिट्री अताशी के साथ, दूसरे मुल्क के मिलिट्री अताशी के साथ, चलो जो पॉलिटिकल अताशी है या दूसरे लोग हैं उनके साथ राब्तों की तो समझ आती है, ये मिलिट्री अताशी के साथ क्या करते फिर रहे थे, उनके साथ क्यों राब्तों में थे? ये बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड निकल आया है। अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, उसकी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो जनाब बड़ा हसास किस्म का हमारा कानून है। अगर आप किसी फौजी इमारत की जो तस्वीर है वो भी उनके साथ शेयर कर देंगे ना, या जैसे जिनास को आग लगी हुई थी पूरा मीडिया दिखा रहा था, लेकिन अगर आप इनफरादी तौर पे ये तस्वीर जो है किसी को दूसरे मुल्क, जैसे ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि राह के एजेंट भी हो सकते हैं और होते हैं, इसमें शक ही कोई नहीं है, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरा में आ जाएंगे, उसकी पकड़ में आ जाएंगे। भाई साहब इस तरह का जो करतूत है, और इमरान खान जो वहाँ बरतानिया में दाहियाँ दे रहे हैं बरतानवी हुकूमत को, जनाब मेरी मदद करो, आलमी सतह पर उठाओ मेरा मसला जनाब, मुझे तो वो तुखम मलंगा और गूंद कतीरा खाना पीना पड़ रहा है। और ये रऊफ हसन साहब जो है, रऊफ हसन साहब के जो राब्ते शाब्ते हैं ना, ये बतौर सहाफ़ी नहीं है, ये PTI के तर्जमान और सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पे हैं। ये एक अलग चीज़ है, सहाफ़ियों के राब्ते होते हैं। ये सहाफ़त के आड़ में रऊफ हसन साहब जो हैं ये वारदातें डाल रहे थे। ये जो तस्वीरों वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ ना, ममनुआ इलाकों की तस्वीरें वगैरह, वो हसास मालूमात में आती हैं। रऊफ हसन साहब ऐसा करते रहे। और एक विलाग मैंने किया था कि जनाब ये इस्लामाबाद से लाहौर आते हैं बाई एयर, और फिर यहाँ उनके जो कज़न है, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इनको रिसीव करने के लिए जाते हैं, ये फ़ोन करके उनको बुलाते हैं। तो इनके पास जो एक ब्रीफ केस था, वो जो वकला के पास नहीं होता किताबें रखने के लिए और फाइलें रखने के, काफ़ी बड़ा था वो बैग सा होता है, तो वो डॉलरों से भरा हुआ था। और इन्होंने ये कहा था कि काम तो फिर इंजी हुंदा। इस हवाले से भी तफ्तीश होनी चाहिए कि भाई साहब वो पैसे डॉलर कहाँ से आए थे, किस मद में आए थे, किस खिदमत के एवज आपको दिए गए थे। यहाँ तो ऐसी बातें भी होती हैं ना कि जो हमारे अदारे हैं वो भी डॉलर शॉलर दे देते हैं, तो क्या रऊफ हसन साहब जो है वो हमारे अदारों के लिए भी काम कर रहे हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है। या बाहर से डॉलर शॉलर जो हैं वो क्या करते हैं? बहरहाल ये अब तफ्तीश में आगे जाके मामला जो हैं ये क्लियर होते जाएंगे। और साकिब अंसार साहब से जनाब बात की है अंसार अब्बासी साहब ने, जंग और जीर से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी हैं, तो वो ये कहते हैं कि जनाब उन्होंने कहा है कि जनाब मेरा राब्ता ज़रूर था फैज़ हमीद के साथ, रवाबत ज़रूर है और वो मेरे बड़े मोहसिन हैं,
تو لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 9 مئی والا جو معاملہ ہے اور پی ٹی آئی جو ہے نا اس کی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں. بس فیض حمید سے سماجی رابطے ہیں. میں اس کی بیٹی کی شادی پہ بھی گیا تھا، اور جب میری فیملی جو ہے شمالی علاقہ جات کے دورے پہ گئی تھی تو اس وقت جناب انہوں نے ہمیں بڑی سہولتیں دی تھیں، اور وہ کبھی کبھی میسج بھی بھیج دیتے ہیں مجھے. اور وہ خیر سگالی کے میسج، وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب یہ تو انہوں نے خود کہا ہے فیض حمید صاحب نے کہ خیر سگالی کے جو میسیجز ہیں نا میں وہ گڈ مارننگ وغیرہ کے، جمعہ بخیر، عید مبارک، اس طرح کے میسیجز میں ججوں کو، حاضر سرور جج بھی ہیں نا اس میں، ان کو بھیجتا رہتا ہوں، اور ثاقب نثار کو بھیجتا رہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں جناب وہ میسج انہوں نے کبھی مجھے کوئی کام ہی نہیں کہا فیض حمید صاحب نے، اور فار آئیز اونلی اس طرح کے میسج، یعنی کہ بھائی صرف دیکھ لو. اور بھائی صاحب جو آپ عدالت میں بیٹھ کے جو انفارمیشن دیا کرتے تھے، جو سوالات کیا کرتے تھے، جس بندے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے تھے اس بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا جناب یہ میں نے یہ کام کیا ہوا ہے. وہ انفارمیشن کہاں سے لیتے تھے آپ کے پاس غیب کا علم ہے کوئی؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور پھر زمان پارک میں آپ کیا کرنے گئے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ یہ جب گرفتاری وغیرہ معاملہ چل رہا تھا اس کا عمران خان کا، تو گئے تھے نا یہ، تو ان سے پوچھا تو جناب انہوں نے کہا نہیں وہ جناب یہ کہہ رہے تھے میں نے وکیل نہیں چنگا مل رہا، میں نے کوئی چنگا جا وکیل دے دیو. اور اس کے بعد یہ خبر آ گئی تھی کہ جناب ان کے بیٹے کی آڈیو جو سامنے آئی تھی 1,20,00,000 میں ٹکٹ جو ہے یہ ثاقب نثار صاحب نے، یعنی وہ اس کو تو ادھر سے تو مفت ہی لے لیا، لیکن وہاں سے 1,20,00,000 روپے وہاں دے جناب ہمیں. اور دوسرا جو یہ بات، ثاقب نثار صاحب تھے امریکہ میں، اب آ گئے ہیں برطانیہ. وہ خبر کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں 5 ستمبر کو آ رہا ہوں پاکستان، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 5 ستمبر کو پاکستان آئے. اور جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ میں تو ان کی کوئی، جو کیا نواز شریف کے ساتھ اس کی حکومت گرانے میں اور عمران خان کو پروموٹ کرنے کے لیے، یہ جو بنی گالا والا کیس ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، فٹ کیس تھا ان کی نااہلی کے لیے. لیکن جو بندہ گیا تھا نااہلی کے لیے، حنیف عباسی صاحب میرا خیال گئے تھے، تو حنیف عباسی صاحب کو ایف-18 میں نااہل کر دیا گیا تھا این الیکشن سے 1-2 دن پہلے رات کو 11 بجے، اور آرڈر کر دیا گیا تھا جناب یہ فلاں تاریخ تک جو فیصلہ سنا دینا ہے. میرے خیال وہ جولائی کی 18 تاریخ جو کوئی تاریخ مقرر کر دی تھی تاکہ یہ الیکشن نہ لڑ سکیں، اور وہ بیچارے نااہل ہو گئے. بنی گالہ کی مبینہ غیر قانونی رہائش گاہ کے حوالے سے عمران کی نااہلی کے لیے جو حنیف عباسی نے درخواست دائر کی تھی نا، تو محمد اکرم شیخ صاحب سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہوئے ہیں، کئی مرتبہ پاکستان بار کونسل کے ممبر رہ چکے ہوئے ہیں، وہ ان کے وکیل تھے. تو میری اکرم شیخ صاحب سے بات ہوئی، تو یہ پرانی بات ہو گئی ہے، تو میں اپنی یادداشت کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. تو وہاں ٹیریان والا جو کیس ہے نا اس کی بات ہو رہی تھی میرے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا جناب یہ جو ٹیریان والا کیس ہے نا اس میں نااہل نہیں ہونا عمران خان نے، یہ جو بنی گالہ والا کیس ہے یہ ان کی نااہلی کے لیے فٹ کیس ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے کہا گیا تھا ٹیریان والا جو معاملہ ہے یہ بھی شامل کیا جائے، تو میں نے انکار کر دیا کہ جناب نہیں، یہ جو بنی گالہ والا معاملہ ہے یہ کافی ہے، یہ مواد کافی ہے عمران خان کی نااہلی کے لیے، ان کو نااہل ثابت کرنے کے لیے. لیکن ہوا کیا کہ ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا ثاقب نثار نے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جناب میرا کوئی سیاسی تعلق ہی نہیں. عمران خان اوپر لے کے کون آیا؟ شیخ رشید حلقے کا دورہ کون کر رہا سی؟ یہ سیاستدانوں نوں جڑے عمران مخالف سیاستدان سی انہوں نے کون عدالت کھڑا کر کے بھی عزت کرتا سی روزانہ دی بنیاد پہ؟ پیپلز پارٹی والے بھی، انہوں بھی. بشیر میمن نوں کہنے سپیشل لایا سی جناب بلا کے تفتیش تے زرداری انہوں دے خلاف. عمران دے بارے تسی کہہ رہے ہو جناب وہ صادق اور امین. اب نہیں کہنا اچھا حنیف عباسی نوں ایف-18 سزا کرواتی. اچھا اس صاحب پتہ لگ رہا وہ جڑے 7-8 باقی ملزم سی سارے بری، صرف حنیف عباسی نے سزا سنائی گئی. اور پھر جو اکرم شیخ صاحب ہیں جو گٹھ جوڑ کے بات کر رہا ہوں، یہ مشرف کے خلاف جو ٹرائل تھا نا آرٹیکل 6 والا اس میں بھی وکیل تھے، بعد میں انہوں نے وکالت نامہ واپس لے لیا تھا. لیکن اس حوالے سے یہ کتاب لکھ رہے تھے، ان کے ہاں چوری کروا دی گئی تھی، ان کے گھر سارا کچھ لے گئے، مواد شواد کتابیں جو بھی تھے
اکرم شیخ صاحب, اور تھریٹ کرتے رہے. یہ فیض حمید صاحب کے چلے چھانٹے, سمجھ گئے نا آپ کون لوگ تھے. تو اور دوسری یہ بات ہے کہ جو اتنا کمزور کیس تھا نا یہ بنی گالہ والا عمران خان کے, یہ خود جو ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دیا کرتے تھے اس میں اس کی وہ پیش ہی نہیں کر سکتے تھے, کوئی تعویل ہی پیش نہیں کر سکتے تھے کہ جناب یہ جائز ہے. اچھا وہ جو دستاویزات پیش کی گئی تھی نا جو جمائمیہ کی طرف سے آئی تھی, اور ایسے بینک کی ایک رسید آ گئی جو بینک بند ہو گیا ہوا تھا, اور تمام غیر مصدقہ دستاویزات, وہ نوٹری پبلک کی سٹیمپ لگنی ہوتی ہے, ہائی کمیشن کے ذریعے آنا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں, سیدھا ہے فوٹو کاپی ہے, ایلو فوٹو جناب. اور جب اعتراض کیا اکرم شیخ صاحب نے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, تو یہ تو دستاویزات مانی نہیں جا سکتی, یہ تو جھوٹی دستاویزات ہیں. تو ساکم نثار صاحب نے پتہ کیا فرمایا تھا ان کے, جناب نہیں آپ کہہ رہے ہیں غلط ہو تو پھر آپ ثابت کریں, جب تک یہ ثابت نہیں نہ ہوتا وہ قانونی طور پہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے اس دستاویز نو, جیتے تسے انحصار کر کے صادق اور امین ڈکلیئر کر رہے ہو. اور جناب جب تک یہ جھوٹی ثابت نہیں ہوں گی یہ درست ہے. عجیب ججمنٹ ہے سر, عجیب. اور پھر جو باجوہ صاحب ہیں ان کی جو بہت سارے صحافیوں کے ساتھ بات ہوئی تھی, جوید چودھری کے ساتھ, منصور کے ساتھ, اور شاہد میت اللہ کے ساتھ, کئی لوگوں کے ساتھ انہوں نے پھر جو ان کا وہ انہوں نے اس پہ ویلاگس کیے, خبریں دی, تو اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ بنی والا گالا والا کیس جڑا یہ عمران کا گیا سی نہل ہو گیا سی. ساکم نثار کہہ رہا سی کہ یہ تو بھائی جی نہل ہو جانا, کہ اسی کیا جاتا کچھ کرو, ان کے کر دینے. اور جناب وہ کہتے ہیں جناب اگر یہ عمران خان نہل ہو گیا تو پھر بچے کا کون, اسی ساری اتنی محنت کدھر جائے گی. اور پھر جو عمران خان کا ایک بڑا مشہور زمانہ کاشف عباسی صاحب کے ساتھ انٹرویو ہے ARY پہ, اس میں کیسے ادھر سے گوتے مار رہے ہیں. اچھا جمائمہ نے یہ کہا تھا جناب عمران نے میرے نام پہ یہ جائیداد خریدی, یعنی پیسہ عمران دا سی. اب عمران کا نہیں, وہ پیسہ اس کا تھا, تو جناب اگر مجھے اس کے نام پہ خریدنے کی کیا ضرورت تھی, یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈکلیئر تو کرنا ہوتا ہے, بیوی بچوں کے اثاثے جو ہیں جو گوشوارے ہیں ان میں ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں. اور پھر کاشف عباسی جب پوچھتے ہیں ان سے کہ بھائی صاحب 2002 کے جو گوشوارے تھے ان میں تو آپ نے یہ ظاہر نہیں کیا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں وہ کیسے کرتا, وہ تو جمائمہ کے نام تھا. طلاق ہوتی ہے 2004 میں جمائمہ اور عمران خان کے درمیان, 2002 میں وہ آپ کی بیوی تھی, اور آپ کہہ رہے ہیں جناب اس کے نام تھا, وہ میں کیسے کرتا. اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بیوی اور بچوں کے جو جائیداد ہوتی ہے وہ جو امیدوار ہوتا ہے الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے اس نے اپنے گوشواروں میں ظاہر کرنا ہوتا ہے. جمائمہ کی پراپرٹی تھی, پیسے اس نے دیے تھے, تو میں اپنے گوشوارے میں کیسے ڈکلیئر کر دیتا. ابھی آپ نے کہا نا کہ جی بیوی کے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. نہیں, صرف ایک یہی فیصلہ دوبارہ ری اوپن کر دیا جائے نا, تو ساکم نثار صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جج جنہوں نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا وہ سارے پھنستے ہیں. ایسے کہتے ہیں نا وہ تعصب جو ہے, جانبداری جو ہے وہ فیصلے کی سطح پہ تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ ہے کلاسک مثال ہے اس کی, یہ والا جو کیس ہے بنی گالہ والا. ساکم نثار کے گرد بھی گھیرا تانگا ہو رہا ہے, اور وہ جن ججوں کے بارے میں بار بار اشارے کر رہا ہوں کہ جناب ان کے ساتھ رابطوں کی بھی تصدیق جو ہے وہ خود بھی کی ہے, ڈیٹا شیٹا بھی ملا ہے, تو وہ بھی احتساب کے کٹہرے میں آنے والے ہیں. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.